بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد احقاف نام کے ایک بستی میں آباد تھی۔ احقاف عربی میں ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں اور یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ قوم لمبے قد، چوڑے جسم اور طاقتوں والی تھی۔ سب سے لمبا اس میں 100 گز کا اور گھٹنا 60 گز کا تھا۔ وہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور اپنی پتھر دلی کی وجہ سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ ان میں صرف ایک گروہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ گروہ مخالفوں کے ڈر سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب ہود علیہ السلام کی نصیحتیں حد سے زیادہ ہوئیں، تب سب مخالفین تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کی۔ حضرت ہود نے اللہ سے ان کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ باغ و کھیتیاں سوکھنے لگیں، اکال کی صورت پیدا ہو گئی۔ 7 برس تک یہ سلسلہ رہا۔ لوگ مارے بھوک اور پیاس کے پریشان ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا کہ ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سب آفتیں کفر کی وجہ سے تم سب پر آئی ہیں، جس کی اصل وجہ خدا کا انکار اور اس کی عبادت نہ کرنا ہے۔ کفر کرنے والوں کی شامت تھی کہ انہوں نے ان باتوں کو جھوٹا جانا اور اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے رہے۔ وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اے ہود، ہم تیرے کہنے سے اپنے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے دھرم سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اس زمانے میں رسم تھی کہ جن پر بڑی کٹھنائی آتی یا سامنے بڑی مہم ہوتی تو مکہ کے حرم میں جا کر اللہ سے دعا کرتے تھے اور دعا ان کی قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں مکہ میں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ قوم رہتی تھی۔ اس قوم کو مکہ کی سرداری حاصل تھی۔ جب قوم عاد کے لوگ ان مصیبتوں کے شکار ہوئے تو سرداروں میں سے 70 آدمی وہاں جانے کو تیار ہوئے۔ پوری قوم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ مکہ میں جا کر بارش کی دعا مانگیں۔ جب یہ سب منزلیں پوری کر کے مکہ میں پہنچے اور معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے، وہ ان سب کے کھانے پینے اور راگ رنگ کی محفلیں سجانے میں لگ گیا۔ یہ لوگ بھوک پیاس کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کیسی نماز، وہ تو سننے لگے دن رات گانے باجے۔ میزبان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ دعا کرنے آئے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے اس لیے نہیں کہتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ بڑا کنجوس ہے، کھلانے پلانے سے کتراتا ہے، پھر اپنی قوم میں جا کر مجھے بدنام کریں گے۔ آخر اس نے ایک غزل بنائی اور گانے والیوں کو سکھا دیا۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ تم اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور بارش کی دعا مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ اب ان گانے والیوں نے یہ غزل ان کو سنائی، ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد دلائی۔ پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر لعنت بھیجنے لگے۔ جب ہوش آیا تو پھر رات دن دعا مانگنا شروع کر دیا۔ مرثد بن میدان ان میں ایک شخص تھا جو چھپا ہوا مسلمان تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بولا، جب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ ایسا خیال آتے ہی ان لوگوں نے اس شخص کو الگ کر دیا اور اللہ کے دربار میں دعائی کی۔ اس مدت میں 3 ٹکڑے بادل کے سفید، کالے اور لال پیدا ہوئے اور اس بادل میں سے یہ آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اپنا لو اور اس کے بعد
اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ لوگوں نے سفید و لال بادل سے منہ موڑ لیا اور کالے بادل پر نگاہ جمائی کہ یہ بارش کرے گا۔ آواز آئی کہ تم نے کالی راکھ والا بادل اپنایا ہے، یہ تمہاری قوم کو نہیں چھوڑے گا اور پوری قوم کو راکھ کر دے گا۔ نہ باپ بچے گا، نہ بیٹا، نہ جانور بچیں گے، نہ چڑیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو عاد پر روانہ کیا اور ہود علیہ السلام کے مخالفوں کو اس آسمانی بلا کا نشانہ بنایا۔ جب قوم والوں نے دیکھا کہ کالی بدلی آئی تو انہوں نے خوش ہو کر دھوم مچائی کہ اس سے ہماری امیدیں ہری ہوں گی اور ہماری تمنائیں پوری ہوں گی۔ لیکن یہ خیال ان کا صحیح نہیں تھا۔ اس بادل میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ یہ دشمن حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں اللہ کا عذاب دکھا۔ چنانچہ اللہ کا یہ عذاب آ ہی گیا۔ کالے بادل کی شکل میں ایک زبردست آندھی تھی جو انہیں تباہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ اب اس قوم کو تباہ ہی کر دے گا اور عذاب آ چکا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور بستی سے باہر نکل آئے اور تھوڑی دور پر ایک بڑا سا گولا آکار میں لکیر کھینچی اور ایمان والوں سے بولے کہ یہ ریکھا جو میں نے اپنی انگلی سے گول گول بنائی ہے اور اللہ کے حکم سے تجھ کو اس میں بٹھایا ہے، تو جو اس میں رہے گا اس امان آندھی سے بچا رہے گا۔ قوم والے بھی اس مصیبت کو تماشا سمجھ کر وہاں جمع ہوئے اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے۔ اتنے میں آندھی کے تیز جھونکے چلنے لگے۔ یہ جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو اڑانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ کنکریوں کی طرح ادھر سے ادھر گرنے لگے، گھائل ہونے لگے، جانیں بھی جانے لگیں۔ یہ صورت دیکھ کر قوم کے لوگ گھروں کی طرف بھاگے، لیکن اس آندھی طوفان میں گھر ہی کہاں بچے تھے۔ چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر پڑیں، جس سے بہت سے لوگ دب کر مر گئے۔ غرض یہ کہ ان میں سے کسی کی جان بچ نہ سکی، بے سب دب دب کر، ٹکرا کر ہلاک ہو گئے۔ 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آندھی کے جھونکے رکے تو معلوم ہوا کہ پوری آبادی تل پٹ پڑی ہے۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو ایمان والے تھے، اس لیے کہ آندھی ان تک آتے آتے ٹھنڈی ہوا بن جاتی تھی۔ اس طرح قوم عاد اللہ کے غضب کی شکار ہوئی۔ ان کے عالیشان مکان اور ہرے بھرے باغ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام آندھیوں کے شانت ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور نئے سرے سے ایک طرف اپنے مکان بنا کر سب رہنے سہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب 464 سال کے ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور ملک الموت نے ان کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔